بسم اللہ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم۔ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتیں حلال کر دی ہیں تمہاری عورتوں کی طرف کہ تم ان سے اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہو۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ جانتے ہیں کہ تم خیانت کرتے ہو اپنی جانوں میں، فتاب علیکم وعفا عنکم، توبہ قبول کی اور تم کو درگزر کیا تم سے۔ اب ان سے اپنی خواہش پوری کرو، تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، کھاؤ پیو یہاں تک سفید داغا تمہارے لیے ظاہر ہو جائے۔ من الخیط الاسود من الفجر، سیاہ داغے سے فجر سے۔ پھر روزے کو پورا کرو رات تک۔ اعتکاف کی حالت میں جب مسجدوں میں ہو تو پھر بھی اپنی عورتوں سے خواہش پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں اپنی آیات لوگوں کے لیے، شاید کہ وہ متقی پرہیزگار بن جائے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی تشریح توضیح فہم قرآن کے سلسلے میں جاری و ساری ہے۔ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں امت محمدیہ کے اوپر بہت بڑا انعام فرما رہے ہیں۔ اصل میں شروع رمضان کے اندر جو روزے جب فرض ہوئے اس میں یہ تھا کہ سونے سے پہلے کھانا پینا خواہشات کی اجازت تھی۔ اگر کوئی سو جاتا تو کھانا پینا خواہشات کے اوپر بین اور پابندی لگ جاتی تھی۔ احادیث کے اندر دو ایسے واقعات موجود ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عظیم رخصت امت محمدیہ کے لیے اعلان فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جناب قیس رضی اللہ تعالیٰ، محنت مزدوری کرتے تھے۔ رات کو آئے، افطاری کے سامان کے پاس یعنی کہ موجود نہیں تھا، لیکن افطاری کا وقت قریب تھا۔ آنکھ لگ گئی، رات اسی طرح گزر گئی۔ اگلا دن آیا، ظہر اثر کے درمیان بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو اٹھایا، آپ تک خبر پہنچی، لیکن حکم یہی تھا کہ جب وہ سو گیا اب کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ بھوک اور پیاس کی جو ہے وہ طوالت ہو گئی، لمبائی ہو گئی۔ انسان ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے۔
انسان کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے؟ پھر ہر انسان کی ساخت اپنی اپنی ہے، کسی کو جلدی بھوک لگ جاتی ہے، کسی کو دیر سے لگتی ہے۔ جس طرح ہماری شکل و صورت مختلف ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری عادات، ہمارا نظام ہضم بھی مختلف ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ سب کچھ کھا جاتے ہیں، دیکھ کی دیکھ کھا جاتے ہیں، بعض ایک دو لقمہ کھا لے تو کہتے ہیں بس ہماری تو بس ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ کسی آدمی کی بھوک ہی نہیں ختم ہوتی، کھاتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے، ہضم بھی ہوتا ہے اسے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی رات کے وقت ایک گاؤں کے پاس سے گزرا، دیہات میں، پنڈ میں۔ گاؤں کے لوگوں میں معذرت کے ساتھ بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو شہروں میں تکلفات آ گئے ہیں نا، جس کی وجہ سے ہم مہمانی کے ثواب سے محروم ہو چکے ہیں۔ بدو لوگ اور دیہات کے لوگوں کے اندر مہمانی آج بھی مشہور ہے، اس وقت بھی تھی۔ ایک گھر والوں نے اس کی مہمانی کی، رج کے کھانا کھلایا۔ گھر کی خاتون نے بڑیاں روٹیاں پکائیں، وہ کھاتا گیا، وہ کھاتا گیا۔ صبح بھی ناشتہ کروایا۔ وہ میزبان پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے کدھر جانا ہے؟ کہنے لگا آپ کے ساتھ والے گاؤں میں ایک حکیم صاحب ہیں، میں ان کے پاس اپنا علاج کروانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے سمجھا شاید زیادہ کھاتا ہے اس لیے۔ کہ آپ کو مرض کیا ہے؟ کہنے لگا میرا مرض یہ ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ وہ میزبان کہنے لگا میرے بھائی جب آپ دوائی لے لیں گے نا حکیم صاحب سے تو ہمارے گاؤں کو ذرا کراس کر جانا، کہ ابھی بغیر دوائی کے تمہارا یہ حال ہے، جب تو نے دوائی کھا لی تو پھر کیا حال ہوگا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے نا۔ فیصل آباد میں ایک آدمی تھا پیچھے، جو میں نے بھی شاید آپ نے بھی سنا اور دیکھا ہو، وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری ایک دیگ کھا جاتا تھا۔ دیہاتوں کے اندر بھی، شہروں کے اندر بھی۔ مقصد میری بات کرنے کا یہ ہے کہ ہر انسان کی طبع بھی مختلف ہے، اس کی خواہشیں بھی مختلف ہیں، اس کا جسم بھی مختلف ہے، اس کا نظام ہضم بھی مختلف ہے، کسی کو کوئی چیز، کسی کو کوئی چیز۔ تو اس لیے وہ صحابی بے ہوش ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم یہی تھا، وہ کھا نہیں سکتے۔ تو اللہ رحمان نے اپنی امت محمدیہ پہ ایک بہت بڑا انعام کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے محبوب آپ بھی رحمت ہے تو میں بھی رحمان الرحیم ہوں۔ فرمایا آج سے روزہ جو ہے یہ صرف افطاری تک ہے، سورج غروب ہو گیا کھاؤ پیو، ساری رات کھاؤ پیو، اور پھر رفث اپنی جو خواہشات ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بھی پوری کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پابندی ختم کر دی۔ یہ کہ سو گیا تو کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، وہ ختم ہو گیا۔ ایک تو یہ واقعہ حدیث میں آتا ہے۔ دوسرا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جناب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف ہوں، بھاگا بھاگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، ہلاک تو ہلاک۔ فرمایا کیا ہوا تجھے، کیوں پریشان؟ اے روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اپنی خواہش کو پورا کر، اب میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اسلام نے ایک بہت بڑا یہ مسئلہ رکھا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو کھانے پینے اس طرح کی چیزوں کی پابندی ہے۔ تو فرمایا تم اس طرح کرو کہ غلام آزاد کو، میں پہلے ہی بھوکا ننگا، غلام میرے پاس کہاں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو 2 مہینے کے روزے رکھ لو۔ ایک روزے کے مسئلے میں یہ بن گیا ہے، فرض روزہ تھا تو اب 2 روزے میں متتابعین کس طرح رکھو؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اپنی سحری افطاری نہیں ہوتی، 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھا؟ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کھجوروں کا ٹکڑا آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ مدینے کے مساکین میں تقسیم کر دو۔ کہنے لگے سونے نبی، مدینہ منورہ کے پہاڑوں کے درمیان ہم سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی بات سن کے آپ اتنے مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک جو روشنی کی طرح جگمگا رہے تھے۔ سبحان اللہ، اتنا کھل کے آپ ہنسے۔ اللہ فرمایا جاؤ لے جاؤ، میاں بیوی کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ اسلام نے پھر یہ رخصتیں عطا فرما دی کہ رمضان المبارک کی راتیں قیام کرو، کھاؤ پیو، ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرو۔ اسلام نے قیامت تک کے لیے رخصت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ آگے اللہ ساتھ ہی فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر
سب سے مضبوط رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور دنیا میں سب سے کمزور رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ محبت ہے تو اس سے زیادہ مضبوط رشتہ کوئی نہیں، محبت نہیں تو اس میں سب سے زیادہ کمزور رشتہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، جلد از جلد یہ ٹوٹ جاتا ہے دھاگے کی طرح۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ اب لباس کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، لباس ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، ہمارے نقص کو چھپاتا ہے، ہمارا ستر ہے۔ نمبر 2، ہمیں سردی سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، ہمیں 3 گرمی سے بچاتا ہے۔ اور نمبر 4، یہ ہماری زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے یہ لفظ میاں بیوی کے لیے استعمال کیا ہے کہ جو میاں بیوی کی زندگی گزارتے ہیں شک شبے سے بچتے ہیں، متشابہات سے بچتے ہیں، ان کے لیے معاشرے میں خوبصورتی ہے۔ لوگ بلاتے ہیں ان کو میاں بیوی جاتے ہیں کپل۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں مکہ کی سرزمین ہے نا، مدینے کی سرزمین ہے، مکہ کے اندر سب سے پہلے جس جوڑے نے آ کے اس مکے کو آباد کیا ہے، آپ پورے مکے کی تاریخ پڑھ لو، سب سے پہلے ایک جوڑا آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور ہماری امی جان جناب ہاجرہ علیہ السلام۔ تو اس لیے میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ حج عمرے کے لیے جائیں تو ٹھیک ہے، ایک تو مالی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جان بوجھ کے اکیلے نہ جایا کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ لباس عطا فرمایا نا بیوی کا، تو جوڑا مکے میں جانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی طیبہ، ہم سیرت تو بیان کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، اور قرآن مجید میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نماز سنت ہے، روزہ ہے، یہ ہے، وہ سارے اعمال۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے کبھی اکیلے سفر نہیں کیا، کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا۔ دیکھو جنگ ہے نا، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جہاد ہے، جان کا خطرہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاد پہ بھی جاتے تھے تو اکیلے نہیں جاتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہے لباس۔ آدمی کئی گناہوں سے بچتا ہے، کئی متشابہ چیزوں سے بچتا ہے، دنیا کی نظروں سے بچتا ہے۔ صرف ہمارے ہاں ایسا معاشرہ آ چکا ہے کہ لوگ نکاح کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، استغفر اللہ۔ اس لیے آج ہمارے یہاں برائی آسان ہو گئی ہے اور نکاح مشکل کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ نکاح آسان ہونا چاہیے اور برائی مشکل ہونی چاہیے تاکہ لوگ نکاح کی طرف آئیں، گناہ کی طرف نہ جائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح عیسائیوں نے، حالانکہ عیسائیت میں ایسی بات نہیں ہے، عیسائیوں نے اپنے جو دین کی تحریف کی، انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو ایک ہی نکاح ہے، جب تک وہ زندہ ہم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ تو برائی دیکھو ان میں کتنی عام ہے، استغفر اللہ، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر یہ پابندی لگا دی کہ ہم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ لباس کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام کا رشتہ ہے۔ خاوند بیوی کے عیب چھپائے اور بیوی خاوند کے عیب چھپائے۔ یہ جو عورتیں میکے میں جا کے سسرال کی باتیں کرتی ہیں، سسرال کی باتیں میکے میں آ کے کرتی ہیں، خاوند کی باتیں اپنی سہیلیوں سے کرتی ہیں، خاوند اپنے دوستوں سے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ فرمایا وہ بڑے بغیرت انسان ہے جو اپنی بیوی کی باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہے، وہ عورت بڑی بغیرت ہے جو اپنے خاوند کی باتیں اپنی سہیلیوں کے سامنے۔ اسلام نے تو دروازے بند کر دیے۔ اتنا خوبصورت یہ جملہ استعمال کیا ہے، اگر اسی جملے کو سمجھ لیا جائے نا تو ہمارے گھروں کی زندگی جنت کی زندگی بن جائے۔ فرمایا لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ لباس ہے اور اس لباس کو قائم رکھنا ہے۔ دیکھو ہم یہ کپڑے پہنتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کئی ہمارے عیب چھپا دیتے ہیں۔ تو یہ میاں بیوی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے عیب چھپائیں، ایک دوسرے کے نقص چھپائیں، ایک دوسرے کی عزت، یعنی خاوند کی خوبیاں بیان کرے، خامیاں بیان نہ کرے۔ اس طرح خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی خوبیاں بیان کرے، خامیاں بیان نہ کرے، تو پھر دلوں میں محبت بھی بڑھے گی، رشتہ بھی مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے جو پیارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہماری کل پریشانیاں دور فرما۔ اللہ دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، سحر افطاری قبول و منظور فرما، ہماری سحر افطاری میں برکتیں عطا فرما۔ اے رب العالمین مکہ و مدینہ کی بار بار زیارتیں نصیب فرما۔ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا مسبب الاسباب، اللہ غیبی مدد فرما،
اے اللہ جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، جو کرائے کے مکان پہ اللہ ان کو ذاتی مکان عطا فرما، جن کے بچے بچیاں نوجوان ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، والدین جو فوت ہو گئے اللہ ان کو ان خوش نصیب لوگوں میں شمار کر دے، میری ماں ہے آپ کی ماں ہے، میرا باپ ہے آپ کا باپ ہے، اللہ وہ 70,000 جو خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب کے جائیں گے اللہ ان 70,000 میں ہمارے والدین کے نام بھی شمار فرما دے، اللہ ہمارے بگڑے معاملات درست فرما دے، ہماری جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما اور دشمن کی خوشی سے محفوظ فرما، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو رزق کثیر عطا فرما، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کی آفات سے آزمائش سے محفوظ فرما، جو سنا جو سنایا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ الرحمن جمعۃ المبارک ہے، میری آپ دوستوں کو دین کی دعوت ہے کہ سارے دوست خطبہ جمعہ کی اذان سے پہلے ضرور تشریف لاؤ، یہاں کے قرآن پڑھو، نوافل پڑھو، اپنے بچوں کو بچیوں کو خاص کر ساتھ لے کر آؤ، کیونکہ کل کا مضمون جو ہے والدین کے حقوق کے بارے میں ہے کہ ہماری نئی نسل کس طرف جا رہی ہے، تو اس لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ کل کے خطبہ اذان سے پہلے بما فیملی آپ کو دین کی دعوت ہے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔